بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، پس تحقیق جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس کو ہی موضوع سخن بناتے ہوئے آج قضا نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، سب سے پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ صرف فرائض اور واجبات کی ہی قضا کریں گے۔ فجر میں سنت اور فرض دونوں شامل ہیں تو صرف فرض ہی قضا کیے جائیں گے۔ اسی طرح نماز عشاء میں فرض اور وتر دونوں شامل ہیں۔ وتر چونکہ واجب ہے اور فرض کو بھی ادا کیا جائے گا، ساتھ ساتھ واجب کو بھی ادا کیا جائے گا۔ ہمارے بعض اوقات لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، تو ان میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں عمر کا حساب بھی لگایا جائے گا کہ جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کی عمر کتنی ہے، اور پھر ان کی تعداد کو ذہن میں لا کر اس کی تعداد معلوم کی جائے گی۔ دیکھا جائے گا کہ فجر کی نمازیں کتنی رہتی ہیں، ظہر کی کتنی رہتی ہیں، اور عصر کی، مغرب، عشاء کی کتنی رہتی ہیں۔ تو جس پر ظن غالب ہو، دماغ جم جائے، ذہن میں بات یہ جو ہے وہ ڈٹ جائے ذہن کے میری اتنی ہی رہتی ہیں، تو ان کو لکھ کر اگرچہ دن میں 5 نمازیں بھی قضا کر دی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کی جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک اور سوال جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ کیا فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز قضا کی جا سکتی ہے؟ معزز سامعین، علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد صرف سنتیں جو فرض کی رہ چکی ہوتی ہیں ان کو ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ علماء نے اس بات پہ چھوٹ دی ہے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو فرض نماز کے بعد بھی اس کو ادا کر سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چونکہ قضا نماز ایک عیب ہے، نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، تو عیب سب کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، ادا نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے کسی ایک ایسی جگہ پر جا کے نماز قضا کرے جہاں پر لوگ موجود نہ ہوں، کسی علیحدہ کمرے میں جا کر ادا کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو بھی اللہ تعالی لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔